آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت خاص نظم پہ بات کر رہے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان اور توحید کے عقیدے کو جوڑتی ہے۔ بظاہر سادہ سی بات لگتی ہے مگر گہرائی بہت ہے اس میں۔ جی بالکل، اور آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اسی گہرائی کو ذرا سمجھا جائے۔ اقبال کے لیے لا الہ الا اللہ صرف آپ کہہ لیں کلمہ نہیں ہے، یہ وہ اصل قوت ہے جو انسان کی خودی کو بناتی ہے، اسے سنوارتی ہے اور اسے اس کی حقیقت دکھاتی ہے۔ تو آج بات صرف اسی نظم پہ ہو۔ ٹھیک، تو شروع ہی بڑا جسے کہتے ہیں نا دھماکے دار ہے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ تلوار سے تشبیہ، تیغ فساں یعنی سان پر چڑھی ہوئی تلوار، یہ تو خودی کو ایک جامد چیز سے نکال کر ایک ایکٹیو فورس بنا رہی ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ فساں وہ پتھر ہوتا ہے نا جس پہ رگڑ کے تلوار تیز کرتے ہیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا جو عقیدہ ہے وہی وہ فساں ہے جو خودی کی تلوار کو تیز کرتا ہے۔ یہی اس کا سر نہاں، اس کا چھپا ہوا راز ہے۔ یہ صرف مان لینا نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ خودی کو بناتا ہے، اسے شارپ کرتا ہے۔ اچھا، توحید کوئی تھیوری نہیں، صرف یہ خودی کو بنانے کا، اسے سیٹل کرنے کا ایک پریکٹیکل عمل ہے۔ تو گویا خودی کوئی پہلے سے بنی ہوئی چیز نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل بننے کا، تعمیر کا عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ کی سان اسے ہر وقت تیز کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور شاید وہ لا الہ کہنا یعنی نہیں ہے کوئی معبود، یہ جو انکار ہے یہی وہ پہلا رگڑا ہے تلوار پر۔ بالکل، نفی کے بغیر اس بات کیسے ہوگا؟ جب تک آپ جھوٹے خداؤں کا، جھوٹے سہاروں کا، غلط معیاروں کا انکار نہیں کریں گے تب تک اصل ذات، وہ جو حقیقی میں ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتی۔ لا پہلے، الا اللہ بعد میں۔ صحیح، انکار پہلے، پھر اقرار۔ اچھا، پھر آگے چل کے اقبال ایک اور ذرا چونکانے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کھدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ آج کے زمانے کو صنم کھدا یعنی بتوں کا گھر کہہ دینا یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ کون سے بت ہیں آج کل؟ دیکھیے، نظم خود بتاتی ہے ان بتوں کے بارے میں۔ یہ کوئی پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں صرف، اقبال خود واضح کرتے ہیں یہ مال و دولت دنیا، اچھا، یہ رشتہ و پیوند جو خدا بھلا دیں، متاع غرور یعنی تکبر، اپنی ذات میں گم ہو جانا، اور یہاں تک کہ وہ عقل جو صرف